کہ یہ جنگ ان پہ مسلط کی جائے گی، اور جی امریکہ اور اسرائیل نے وہ موقع 28 فروری کو شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے مدثر کہ اس وقت جو ایران ہے اس کے 90,000 سے زیادہ جو انفراسٹرکچر ہیں، عمارتیں ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بالکل 2,000 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں، 26,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن جو ایک ریزیلینس ہے، ایک ڈیفائنس ہے، وہ شاید ان کو ویسٹرن پاورز کو وہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ایران کے اندر جو لوگ اس اسلامک ریپبلک سیٹ اپ کے بارے میں بھی ان کے تحفظات تھے، وہ بھی ریلی کر رہے ہیں ٹو ڈیفینڈ دا کنٹری۔ ایک لیجنڈری فلم میکر آپ دیکھ لیجئے، جعفر پناہی، جی وہ فرانس میں ان کو ایوارڈ ملا اور وہ واپس ایران آ گئے، ان کو سزا دی ہوئی تھی، اور ایرانی ٹیلی ویژن یہ تشہیر کر رہے ہیں کہ ان کا ماننا یہ ہے، جعفر پناہی کا، کہ میرا ایک ہی ہوم لینڈ ہے، میرا ایک ہی پاسپورٹ ہے، اور میں یہاں پہ اس کے ڈیفینڈ کرتے ہوئے مرنے کے لیے واپس آیا ہوں۔ تو یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ عوام جو ہے وہ ایک 5-6 ہزار سال کی تہذیب ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایرانی کلرجی ہے، ایرانین کلرجی، وہ شاید ٹربنڈ اور بیئرڈڈ جو ہے وہ کلاشنکوف لیے ہوئے ہے، اور نیوکلیر ویپنز پہ بٹن، ان کا ہاتھ پہ بٹن ہے، ان کے بٹن پہ ہاتھ ہے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ لاریجانی جو ہیں وہ پی ایچ ڈی، عباس عراقچی جن کا آپ نے صحیح ابتدائی میں ذکر کیا، جو اس وقت مذاکرات کا حصہ ہیں براہ راست اور بالواسطہ، جو میسیجنگ ہو رہی ہے پاکستان جس اچھا اس میں سیٹ اپ۔ جی میں ویسے اس میں ایک کویشچن میرا یہاں امپورٹنٹ ہے کہ اب الائے ہیں مڈل ایسٹ کے موسٹلی جو کنٹریز ہیں وہ امریکہ کے، تو مڈل ایسٹ سے پریشر، کیونکہ بلا واسطہ طور پر جنگ کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ وہاں ہو رہا ہے، تو عراق پر یہ ایک پریشر نہیں ہو رہا مڈل ایسٹ کا کہ اس جنگ سے کسی نہ کسی طرح سے نکلا جائے، کیونکہ نقصان زیادہ ادھر ہو رہا ہے، تو ایسا امریکہ پہ پریشر مڈل ایسٹ کا نہیں ہو رہا؟ دیکھیے امریکہ پہ ظاہری بات ہے کہ بالکل پریشر ہے، اور امریکہ دیکھیں ایک بڑا ڈیمانڈ جو ہے ایران کا اس مذاکرات میں وہ یہ ہے کہ اگر ویسٹرن پاورز، اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ نیوکلیر فری ہو ایران، اگر ویسٹرن پاور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ میزائل پروگرام جو ہے وہ ڈسمنٹل کر دیا جائے، اگر امریکہ یہ چاہتا ہے ایران سے، تو پھر اس کے بدلے ایران کو کیا دیں گے؟ ایران کو کیا دیرپا امن دیں گے؟ ایران کا ماننا یہ ہے مدثر کہ ان کو وہ گارنٹی چاہیے کہ ان کے اوپر دوبارہ یہ جنگ مسلط نہ کی جائے، اور جی دوسرا یہ کہ خطے کے اندر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو فوجی اڈے ہیں، جس کا جو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز یہ خلیجی ریاستیں آئل رچ جو اکانومیز ہیں وہ دیتی رہی ہیں اس سیکیورٹی امبریلا کا، وہ فریکچر ہو گیا ہے، اور وہ فریکچر اس طرح ہوا ہے کہ جس کو واپس وہ مینڈ نہیں کر سکتے، برج نہیں کر سکتے، اور بالکل یہی شاید ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے فکر آمیز ہے، کیونکہ یہی ایک بڑا نقطہ جو ہے امن کی قائم کرنے کے لیے، مذاکرات کے لیے ایران کا یہ ہے کہ فوجی اڈے صرف ایران کے خلاف جارحیت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، یہ اسرائیل کو سیکیورٹی کے لیے دینے کے لیے ہو رہے ہیں، اور یہ گلف کنٹریز جو ہیں وہ یہ جانیں کہ کیا یہ باعث تحفظ ہیں یہ فوجی اڈے، یا یہ باعث پریشانی ہے، جی یا یہ غیر تحفظ ان کی پریشانی صحیح کا باعث بن رہے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے مدثر کہ یہ اگر فوجی اڈے بند کر دے گی، اگر امریکہ اس بات پہ مان جائے جو ناممکن ہے، تو پھر مشرق وسطیٰ میں ان کا جو ملٹری انفلوئنس ہے وہ یہ ڈیمینش ہو جائے گا۔ تو یہ میکسیملسٹ پوزیشن ہے، اور اس کے بیچ میں مذاکرات کے لیے ایک بڑی کوششوں کی جو لیڈ کر رہا ہے وہ پاکستان کر تو رہا ہے، اور پاکستان کا پاکستان اس وقت جو کردار ہے، پچھلے دنوں میں ہم نے پچھلا ویک جو ہے وہ پاکستان میں بڑا ایکٹیو رہا ہے، چائنا کے ساتھ بھی ایون معاملات ہیں، تو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا گارنٹی، تو کیا ایران کسی کی گارنٹی؟ وہ چائنا ہو سکتا ہے، وہ کون ہو سکتا ہے؟ دوسرا پاکستان کا کردار اس سارے مذاکرات میں، جیسے آج عباس عراقچی کا بھی بیان آیا، وہ کس طرح سے آگے بڑھا سکتا ہے پاکستان؟ دیکھیے جس طرح وال اسٹریٹ جرنل کے اندر جو امریکی اخبار ہے، جریدہ ہے، اس جی نے یہ خبر دی، جس طرح آپ نے ابتدائی میں کہا کہ پاکستان میں مذاکرات کے لیے نہیں آنا چاہتا ایرانی وفد، اور اس کے بعد پھر عباس عراقچی کا یہ بیان اور اس کی تردید، اس کی کلیریفیکیشن کہ بہت برادرانہ تعلق ہے اور یہی کوشش کر رہے ہیں پاکستان، اور اس کے ساتھ وہ ویڈیو انہوں نے کلپ لگایا ہوا ہے جس میں پاکستانی جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنا بڑا سگنلنگ ہے کہ اس وقت بھی
جو محور ہے مذاکرات کا یا جو ڈپلومیٹک ایفرٹس کا، بیک چینل ڈپلومیسی کا، انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ میسیجنگ کا، وہ پاکستان ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان کے فورن منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا. جو گارنٹی کی بات ہے، مجھے ایسا لگتا ہے مدثر کہ ان کو دو گارنٹیئر ایسے میری نظر میں ہیں. ایک ہے رشیا اور دوسرا چائنا. چائنا کو اگر آپ کو یاد ہو کہ سب کو حیرت ہوئی تھی پوری دنیا کو جب چائنا نے بروکرڈ اے پیس ڈیل بٹوین ایران اینڈ سعودی عرب. تو یہ خلیجی ممالک میں بھی، سعودی عرب کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی بہت گہرے تعلقات ہو گئے ہیں گزشتہ 15-20 برس میں. اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا ایک باعتماد اتحادی سمجھا جاتا ہے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان اور چائنا کی ایک اسٹریٹجک ٹائز ہیں. اور پاکستان اس معاملے کے اندر ایک ایسا انوکھا ایک یونیکنس ہے کہ جس کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی ذاتی تعلقات ہیں. ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، ہمارے آرمی چیف جو ہیں، ان کے ذاتی تعلقات ہیں. پروفیشنل ان کا ریلیشن شپ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ میوچل ڈیفنس پیکٹ ہے. نظریاتی تعلقات ہیں گلف اسٹیٹ کے ساتھ، بہت گہرے برادرانہ تعلقات. اور چائنا کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹجک ٹائز ہیں. تو چائنا اور اس کے ساتھ پھر ٹرکی، یہ دو ایسے ممالک ہیں جو اس مذاکرات کے اندر بہت سیریس ایفرٹس کر رہے ہیں. اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو میسیجنگ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کے اندر جو لیڈ کر رہا ہے اس وقت، شاید جنگی جنونیت کے اندر جو امریکہ اور اسرائیل پہ طاری ہے اس کے اندر وہ کہیں آپ کو پس منظر میں نظر آ رہی ہے. لیکن آنے والے دنوں کے اندر ایک یہی حل ہے، کیونکہ جس طرح گلوبل اکانومی کا گلا گھٹ گیا ہے، اور پوری گلوبل اکانومی تھائی لینڈ سے لے کے پاکستان اور افغانستان سے لے کے آسٹریلیا، ہر جگہ پہ اس کی شدت اور حدت محسوس کی جا رہی ہے. اور خود امریکی عوام جو ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اتحادی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا امریکہ کی جنگ ہے یا اسرائیل کی جنگ ہے. یہ آپ کا جو نعرہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو پوچھتے ہیں وہ کہ از اٹ امریکہ فرسٹ اور اسرائیل فرسٹ. اور دوسری بات یہ کہ جو اچھی نظر رکھتے ہیں مشرق وسطیٰ پہ، میرا خود وہاں پہ ایک کافی گہرا وقت گزرا ہے مشرق وسطیٰ کے تنازع کو. وہ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کا دیرپا حال یہ ہے کہ ڈیورس ہو، علیحدگی ہو امریکہ اور اسرائیل کی. اسرائیل امریکہ کی چھتری تلے یہ ساری جو ہیجمنک اپنے ڈیزائن ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے اگر امریکہ ڈیٹیچ ہو جائے. اور یہ شاید ایسا موقع ہے، ایران سمجھتا ہے کہ اگر امریکہ علیحدہ ہو جائے تو پھر ان کو وے آؤٹ بھی مل سکتا ہے. لیکن اس وقت ریولوشنری گارڈ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم از آن دیئر سائڈ، دے ہیو این اپر ہینڈ. اس جنگ کو وہ مزید طول دینا چاہتے ہیں اور جنگ کی کاسٹ، جو گلوبل کاسٹ ہے، وہ بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن ساتھ میں مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ضمانت کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ. بالکل، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. اور گزشتہ روز کے بعد جب سے ایک ویڈیو بھی جس پہ امریکہ نے خود بھی وہ کہہ دیا کہ جہاز مارے گئے، وہ کہا جا رہا تھا کہ فضائیں کنٹرول میں ہیں امریکہ کے، لیکن وہ بھی اس کے بعد صورتحال مشکل ہوئی. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وہاں اب جو اپر ہینڈ ہے وہ اب ایران کا کہیں نہ کہیں وہ نظر بھی آ رہا ہے.